کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں آج مزید 626 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب تک یوٹی میں 1,01,594 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس جان لیوا بیماری سے متاثرہ مزید 8 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اب تک کرونا وائرس نے جموں کشمیر میں 1574 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ یوٹی میں کرونا متاثرہ مزید 551 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 94,375 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں اب 5,645 ایکٹیو کیسز ہیں۔ بی جے پی امیدواروں نے LHDC لے کے انتخابات میں جیت حاصل کی ہے۔ ان امیدواروں نے دہلی میں مرکزی وزیر مختار عباس نقوی سے ملاقات کی۔ انہوں نے انتخابات کے دوران ان کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے لیے مرکزی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مرکز سے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور مدد کی بھی مانگ کی۔ دیکھیے 370 کے ختم ہونے کے بعد اور لداخ کی یوٹی بننے کے بعد یہ پہلا چناؤ وہاں کا تھا، اور اس پہلے چناؤ میں جس طرح سے پرچنڈ بہمت کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی نے وہاں پر وجے پتاکا پھہرائی ہے۔ چینج اور پریورتن لوگوں کی زندگی میں علاقوں میں دکھائی پڑے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ جن نیتاؤں نے لداخ میں آ کے اس کاؤنسل کے چناؤ میں ایکٹیولی کیمپین کیا، ان کا تو اور بھی ہم کرتجنیہ ہے ہی ہے۔ تو دھنیہ واد دینے کے ساتھ ساتھ اور آشیرواد پراپت کرنے کے لیے سبھی کاؤنسلر کو لے کے ہم دہلی آئے ہیں۔ پچھلے 2 دن میں جو ہے بہت سارے منسٹر سے ہم ملے ہیں، ہمارے سینئر لیڈر سے بھی ملے، لیڈرشپ سے بھی ملے ہیں۔ ان چیزوں پہ بھی ہمارا چرچا ہوا ہے، تو ہمیں پورا امید اور آشواسن ہے کہ آنے والے دنوں میں لداخ کو جو ہے جس حساب سے لوگ چاہتے ہیں ہم اسی حساب سے ترقی کریں۔ گرین جموں اینڈ کشمیر مہم کے تحت پچھلے سال محکمہ جنگلات نے مختلف اقسام کے 50 لاکھ پودے مختلف جگہوں پر لگائے ہیں۔ آنے والے سال میں 1 کروڑ کے قریب پودے لگائے جائیں گے۔ ان باتوں کا اظہار چیف کنزرویٹر فارسٹ سید فاروق احمد گیلانی نے ہمارے نمائندے سید منظور کے ساتھ پامپور میں ایک پروگرام کے دوران کیا۔ گیلانی نے بتایا کہ وادی میں فارسٹ ایکٹ لاگو کرنے کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلوں کے نزدیک رہنے والے لوگوں کو پریشان نہیں کیا جا رہا ہے، مگر جو بھی شخص جنگلاتی اراضی پر قبضہ کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گیلانی نے کہا کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق ختم ہونے کے بعد محکمے میں بڑے پیمانے پر ملازمین کی تبدیلی کی جائے گی۔ ہم نے 50 لاکھ پلانٹ لگانے کا نشانہ رکھا تھا، لیکن اس سال آنریبل LG کے ڈائریکشنز کے تحت جو ایڈمنسٹریشن کا نشانہ ہے کہ 1 کروڑ پیڑ لگیں گے جموں کشمیر یوٹی میں JNK گرین ڈرائیو کے تحت۔ اس میں سبھی اسٹیک ہولڈرز کریں گے پارٹیسپیٹ۔ جہاں جہاں پہ بھی ہمیں جگہ ہوگی جہاں پلانٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، پلانٹ میٹیریل ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ کوئی 80 لاکھ پلانٹس ہمارے پاس اس وقت نرسریز میں ہیں، کانیفر اور ادر سپیشیز کے، جو ہم لگا رہے ہیں۔ کچھ روز قبل اننت ناگ کے اچلارنو علاقے میں آتش زدگی کی واردات میں محمد اکبر نامی شخص کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس بے سہارا خاندان کی مدد کے لیے اب فوج آگے آئی ہے۔ پیش ہے مدثر قادری کی خاص رپورٹ۔ 8 نومبر کی رات اچلارنو کے محمد اکبر اور اس کے اہل خانہ کے لیے غم اور مصیبت کی رات ثابت ہوئی۔ محمد اکبر کا آشیانہ اچانک بھیانک آگ کی نظر ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خوشحال کنبہ کھلے آسمان کے نیچے آ گیا۔ یہ آگ ایسے وقت لگی جب اکبر کی بیٹی عارفہ جان کی شادی کی تاریخ بالکل قریب تھی۔ سارا گھر شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آگ میں تحمل شادی کا سارا سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مصیبت زدہ خاندان کی مدد کے لیے فوج کی 19 راشٹریہ رائفلز کی مقامی یونٹ نے پہل کی۔ فوج نے اس متاثرہ خاندان کی بازآباد کاری اور عارفہ کی شادی کے لیے مالی معاونت فراہم کی۔ بہت سارا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑا، جس کی وجہ سے مطلب ہمیں شادی بھی رک گئی۔ شادی بھی کرنے اصل میں مسئلہ شادی کا تھا۔ شکریہ ادا کرتے ہیں 19 RR کمپنی کا، جنہوں نے ہماری مدد کے لیے سلب سامان پہنچائے، ہمیں یہاں بستر اور وغیرہ لائے ہیں ہمارے رہنے کے لیے۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی مہیا ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ آدمی کی طرف سے اور ہمیں 50,000 روپے دیے گئے ہیں۔ یہاں 19 RR آ گئی، کھانے پینے کا سامان بھی لے کر آ گئی، اور 50,000 ہمیں نقد دے دیا۔
شادی کے لیے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس لڑکی کی شادی پھر اچھی طرح کر لیں گے. فوج کے اقدام کو ہم بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں. فوجی ہمارے ساتھ آگے 19 RR دلیر کمپنی. کمانڈنگ افسر کرنل دھرمیندر یادو کی ہدایت پر بروقت امداد کے تحت متاثرین کو راشن اور دیگر امدادی سامان بھی فراہم کیا گیا. عارفہ کی شادی کے لیے امداد فراہم کر کے ایک بزرگ والد کے کندھوں کا بوجھ کم کیا گیا. میری بیاہ رہ گیا تھا 3 دن. ڈیٹ مک کے سر دی تو سارا کچھ کھان واسطے چیز دی سارا کچھ دی ₹50,000 واسطے. ادھر فوج کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فلاحی کام انسانی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے. عوام اور فوج کے ساتھ رشتوں کو مزید بہتر بنانے کی بھی ایک کوشش ہے. یہ ڈیسائیڈ کر کے ان کو بیسک جو ان کی ایمینٹیز اور نیسیسٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کی ایک چھوٹی سی پہل اور کوشش کی ہے، جس کے اندر ان کو راشن، رجائیاں، گدے اور باقی چیزیں جو ایک بار واپس اس گھر کو ری سیٹلمنٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہم نے ان کو دیا ہے. تو ہم نے 50,000 روپے نقد کی مدد کی ہے تاکہ اس بیٹی کا جو ہے گھر واپس بچ سکے اور ان کی شادی جو ہے وہ واپس نکاح دھوم دھام سے کر پائیں. محمد اکبر کی طرح کئی ایسے خاندان ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے کھلے آسمان کے نیچے آ گئے ہیں. وہ خاندان بعد میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ فوج کی اس پہل کو سماج کے ہر طبقے کے لیے بطور مثال پیش کیا جائے. نیوز 18 کے لیے مدثر قادری کی رپورٹ. دیوالی کے سلسلے میں جموں میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. جموں کے بازاروں میں کافی گہما گہمی رہی. لوگ دیوالی کی خریداری میں مصروف رہے. لوگ اپنی من پسند چیزیں اور نئے ملبوسات خرید رہے تھے. لوگوں کا ماننا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے انہیں اس سال کوئی بھی تہوار منانے میں مزہ نہیں آیا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ کورونا کے چلتے لوگوں کو کافی احتیاط برتنی چاہیے. جلدی سے جلدی یہ کووڈ ختم ہو تاکہ ہم سارے فیسٹیول اچھے سے منا پائیں، کیونکہ ہر کام ہم کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ کر رہے ہیں. جیسے مارکیٹ میں کم آنا، ہم نے بچوں کو نہیں لا پا رہے ہیں. اور بیسیکلی میں دلی سے ہوں اور میری یہ جموں میں فرسٹ دیوالی ہے، تو میں یہاں کی مارکیٹ اور یہ سب دیکھ کے کافی ایکسائٹیڈ ہوں کہ کتنا یہاں پہ رش ہے اور کتنا زیادہ ہم شاپنگ کر پا رہے ہیں. میں بس یہی پرارتھنا کرتی ہوں کہ کووڈ جو ہے وہ جلدی سے جلد ختم ہو جائے اور ہم یہ جو تہوار ہے ہر دیوالی جو اچھے سے اچھے منائیں. ویسے تو لوگ خریداری کر رہے ہیں، لیکن کوشش میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کم سے کم باہر نکلیں اور جو لیہ میں ہر سال دیوالی کا پروگرام بہت ہی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. لیہ شہر میں مقامی لوگوں سے زیادہ بیرون ریاستوں کے لوگ رہتے ہیں. ان میں زیادہ تعداد فوجی جوانوں کی ہے، اسی لیے لیہ شہر میں دیوالی کا تہوار بہت ہی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. تو کافی ویسے آ رہے ہیں، پہلے سے تھوڑا کم ہے، لیکن پھر بھی چلو سب کے لیے ہیپی دیوالی بڑھیا ہے. تو اس سے سوشل ڈسٹینس کا کافی تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ لوگ تھوڑے کم ہیں، ماسک وغیرہ سب کچھ پراپر ڈال رہے ہیں ہر کوئی. فیملی کے ساتھ ہی منائیں گے ہم، فیملی کے ساتھ اچھے سے. سبھی کو ہیپی دیوالی. گھر پہ رہیے، سیف رہیے. اتنا وہ نہیں ہے، لوگ دھیان رکھ رہے ہیں اپنے آپ میں کہ تھوڑا ڈسٹینس رکھ کے ہر ایک کا مطلب اپنا اپنا وہ ہم بھی دھیان رکھ رہے ہیں کہ کسی کسٹمر کو پریشانی نہ ہو. کل دیوالی ہے تو سارا اپنا دھیان رکھنا. سینیٹائزر کرو، ہینڈ ماسک پہن کے. یہی کہنا چاہوں گی ماسک لگاؤ، سینیٹائزر لگاؤ، یوز کرو اور سیف رہو، گھر پہ رہو. اور کپواڑہ میں سماج اور انتظامیہ میں میڈیا کا رول عنوان سے ٹاؤن ہال میں ایک سیمینار کا انعقاد ہوا. ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انچل گرگ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. SSP کپواڑہ اور جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ بانڈی پورہ مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود رہے. تقریب کی صدارت چیف ایجوکیشن افسر کپواڑہ عبدالحمید فانی نے کی. اس تقریب میں سری نگر سے آئے کئی صحافیوں نے شرکت کی. ہوا کہ میڈیا عوام کی آنکھ ہے اور عوام کے جائز مسائل اور مطالبات کو آگے لے جانے میں ان کا ایک مؤثر اور مضبوط رول رہا ہے، اور آج اس میں یہ دگنا ہوا اس وجہ سے کہ میڈیا فیٹرنیٹی یکجٹ ہو کر یکسوئی اور یکجہتی کے ساتھ عوامی مسائل کو آگے لینے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. غورخوض کیا گیا کہ میڈیا اور عوام کے درمیان جو رشتے ہیں، جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، وہ آپ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں. میڈیا کا رول کیا ہوگا، عوام کا رول کیا ہوگا. This is one of the most and the best program in the district which we have seen. We are highly thankful to this and we are expecting very good results of today's program. اس پروگرام میں سوسائٹی کے تمام لوگ، انٹلیکچوئل، اکیڈمیشنز اور ہر طبقے کے ریپرزینٹیٹیو موجود تھے جنہوں نے اس میں اپنی بات رکھی.
जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को काबू करने की गर्ज से जम्मू कश्मीर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट EDI पामपुर नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत खुद रोजगार कमाने के मौके फराहम कर रहा है। पेश हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी एक संगीन मसला बन गया है। उधर कस्बा पामपुर में कायम EDI ने साल 2009 से अपना काम शुरू किया। मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हुनरमंद और तालीम याफ्ता नौजवानों को खुद रोजगार कमाने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट में पहले इन नौजवानों को ट्रेनिंग फराहम की जा रही है, इसके बाद इन्हें कैपिटल लोन फराहम किया जाता है। यहाँ कायम कई यूनिट काफी मुनाफा बख्श साबित हो रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन एक इदारा है और हम चाहते हैं कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो इस चीज़ में हिस्सा ले, ताकि जो हमारे आने वाले मतलब नस्ल है, आने वाली जो जनरेशन है वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो है हमने हासिल की वहाँ से और हम अपने पैरों पे जो है खड़ा होने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। मैं अपना एक डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू करने वाला हूँ, तो JK EDI ने हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने हमें ट्रेन किया, तो उस ट्रेनिंग की वजह से हम अब इस नतीजे पर पहुँचे कि हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से अब हम अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। इस इदारे ने अभी तक 14,000 नौजवानों को तरबियत फराहम की है। इन नौजवानों ने अपने यूनिट्स कायम किए हैं। यूनिट मालिकान को 1100 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की गई। डायरेक्टर EDI गुलाम मोहम्मद डार का कहना है कि इदारे की कोशिश है कि तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने का मौका फराहम किया जाए। किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कितना स्कोप है, उनको वो सारी चीज़ें वो सामने रखें, फिर उनकी असेसमेंट करके इन्हें करने के बाद कि किस बच्चे का पोटेंशियल कहाँ है, किस बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, फिर उन बच्चों को है उन्हीं फील्डों में हम लगाने की कोशिश करते हैं। गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने EDI पामपुर में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान 141 तरबियत याफ्ता नौजवानों में 11 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए। खान का कहना था कि एक नौजवान अपने लिए रोजगार का इंतजाम करने के साथ साथ दीगर लोगों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पामपुर से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।